ناز کرتے رہے. حسین اپنے نانا کے مزار پہ ہیں. الوداع الوداع اے نانا جان الوداع. جتنا کہہ سکتے تھے کہہ سکے, جتنا سنا سکتے تھے سنا سکے. پھر اپنی والدہ کے ہاں گئے, سیدہ کے ہاں گئے, طیبہ کے ہاں گئے, طاہرہ کے ہاں گئے. کہا اماں جان نانا سے اجازت مل گئی, آپ بھی اجازت دے دو. میں جانتا ہوں دوستو, اگر ایک بچہ اپنی ماں سے آگیا پا کر 2-4 مہینے کے لیے کہیں جاتا ہے تو ماں کی ممتا پر جیسے ایک بھوکمپ آ جاتا ہے. مجھے بتاؤ سیدہ فاطمہ زہرا کے دل پر, ان کی روح مقدس پر کیا گزری ہوگی جب ان کا حسین رو رہا تھا, جب ان کا حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا. تاریخ گواہ ہے, حسین روتے روتے سو گئے. خواب دیکھا تو فاطمہ کنگھی کر رہی ہے, سوار رہی ہیں, نکھار رہی ہیں, تیار کر رہی ہیں, اپنے حسین کی ناز برداری کر رہی ہیں. حسین نے وہاں سے اجازت لے لی, مسلم بن عقیل کو ان کے بچوں کے ساتھ روانہ کر دیا. بس کسی تفصیل میں گئے بغیر صرف ادھر تیزی کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, آپ خیال کرتے چلے. سیما میں حسین ہیں, ادھر مسلم بن عقیل کو روانہ کیا تاکہ معاملات کو دیکھ لے, حالات کو سمجھ لے. کیونکہ کوفی لا یوفی, یہ کہاوت بڑی مشہور ہے کہ کوفی کبھی وفا نہیں کرتا. جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے خاندان کو مار بھی دیتے ہیں, کوفہ کی روایت ہے. نہ وہاں قرآن کی عظمت قرار واقعی محسوس کی گئی, نہ صاحبان قرآن کی. حسین چل پڑے, روکنے والوں نے روکنا چاہا مگر حسین کے قدم نہ رک سکے. حسین لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ حسین کربلا میں لڑنے گئے تھے. حسین تو دلوں کو جوڑنے والے ہیں, توڑتے کیسے؟ اگر حسین حکومت کے لیے جاتے تو اس وقت حسین نے حکومت کیوں نہیں مانگی جب ان کے باپ علی مختار تھے؟ خدا کی قسم, اگر حسین ستا چاہتے حکومت تو جس وقت علی خیبر شکن شاہ زمن والی کوفہ اور امیر المومنین تھے, میرا حسین چاہتا تو کوفہ سے لے کے بصرہ تک ساری زمین ہاتھ میں لے لیتا. مگر حسین کو حکومت نہیں چاہیے تھی, حسین کو ان کا مشن لے جا رہا ہے, وہ پیغام مصطفیٰ لے جا رہا ہے, حسین کو ان کی ذمہ داری لے جا رہی ہے. حسین کو پتا ہے اللہ کے محبوب نے ہمیں قرآن کا ساتھی بنایا ہے, یزید قرآن کو مٹانے پہ تلا ہے, ہمیں قرآن کو بچانا ہے. وہ قرآن جس نے شراب کو حرام کہا, حسین اسے جائز کر اسے یزید پلوانا چاہتا تھا, حسین کیسے برداشت کرتے؟ وہ قرآن جس نے شراب کو حرام, مطلقاً حرام, اشد حرام کہا, یزید اسی شراب کو پیتا بھی تھا, پلاتا بھی تھا, حسین کیسے برداشت کرتے؟ وہ قرآن جس نے اتیاچار اور آتنکواد کی نندا کی تھی, یزید اتیاچار اور آتنکواد کا ننگا ناچ نچوا رہا تھا, حسین کیسے برداشت کرتے؟ وہ قرآن جس نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کر عظمت کعبہ کی قسمیں کھائی تھی, یزید اسی کعبہ میں اپنے گھوڑے بکروں کو بندھوا رہا تھا, حسین کیسے برداشت کرتے؟ وہ قرآن جس نے مانو جات کے مول ادھکاروں کے ہنن پر سخت مذمت کی تھی, نندا کی تھی, اور انسان کے مول ادھکاروں کی رکشا ایوم سرکشا کا وچن اور حلف اٹھایا تھا, یزید ایسے بچوں اور بچیوں کو بے گھر کر رہا تھا, حسین کیسے برداشت کرتے؟ وہ قرآن جو ابھاگن کو سہاگن بنانے کی تعلیم دے رہا تھا, یزید ان ابھاگنوں کی بے عزتی کر رہا تھا, انہیں برسر بازار رسوا کر رہا تھا, حسین کیسے برداشت کرتے؟ ارے پرشن تو تب ہوتا جب حسین نہ جاتے. حسین نے جا کے سارے سوالوں پر تماچا مار دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ سنو, محبوب خدا نے ہمیں قرآن کا ساتھی بنایا ہے, قرآن کا ساتھی. قیامت تک نہ قرآن مٹے گا نہ حسین مٹے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء. حسین چلتے رہے. ادھر خبر آ گئی بیچ ہی میں کہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے, ان کے دونوں بچے بھی شہید ہو گئے. حسین کا قدم رکنے کو تیار نہیں, چلتے رہے.
چلتے رہے میرے دوستو، قدم بڑھتے رہے، قدم بڑھا کے چلے، سب کا دل ہلا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ خیمہ لگنے سے پہلے ایک مقام پہ پہنچے، ایک راہگیر سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ کوہ آجا۔ توجہ، کیا ہے؟ کوہ آجا۔ امام حسین نے پوچھا اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ کہاں اسے جبل ماریا کہتے ہیں۔ کہا جبل ماریا کے سوائے اس کا اور کوئی اور نام ہے؟ کیونکہ یہ جگہ جانی پہچانی لگ رہی ہے، اس جگہ کو میں نے خواب میں کئی بار دیکھا ہے۔ تو امام حسین سے اس راہگیر نے کہا ہاں اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین سمجھ گئے، فرمایا ہادی ارض کربلا، ارض سفک الدماء، یہ وہ زمین کربلا ہے جہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ حسین اپنا پیغام امن لے کے بڑھے، پیغام محبت لے کے بڑھے۔ حسین کسی سے لڑنے یا کسی کو توڑنے یا مارنے کے لیے نہیں، وہ تو مانو جات کے دلوں کو جوڑنے کے لیے گئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ زہیر ابن قین نے جب تک حسین سے ملاقات نہ کی تھی حسین سے دور تھے، لیکن جب زہیر حسین سے ملے تو حسین کو دل دے بیٹھے۔ جب تک حر کی نظریں حسین سے دور تھی، حر یزیدی تھے، یزیدی، مگر جب حسین نے پیار سے دیکھ لیا تو حسینی ہو گئے۔ حسین جوڑنے گئے تھے، پیار کا اور امن کا پیغام دینے گئے تھے۔ خیمہ لگا دیا امام حسین نے، کہا اب یہی خیمہ لگاؤ، یہی زمین ہے، یہی آنے کے لیے میں آیا ہوں۔ حسین نے اپنے خیمے کو لگا دیا، بیوی بچے سب خیمہ زن ہو گئے۔ ابھی راحت کی سانس بھی نہیں لی تھی، سکون کی چند آہیں بھی نہیں بھری تھی کہ ابن سعد نے تیر چلا دیا، تاریخ کربلا کا پہلا تیر۔ عزیزان ملت، یہ ابن سعد کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ اشرۂ مبشرہ فی الجنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، یہ وہی سعد ابن ابی وقاص ہے جو دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں جس نے دوڑا دیے اپنے گھوڑے، وہی سعد ابن ابی وقاص ہے جن کے تصور سے آج بھی قیصر و کسریٰ میں دھرتی کمپ آ جائے۔ یہ وہی سعد ابن ابی وقاص ہے جن کے شہسواروں نے انطاکیہ میں اذانیں دے دی۔ یہ وہی سعد ابن ابی وقاص ہے جنہوں نے کلیساؤں میں کلمہ حق بلند کر دیا۔ سعد ابن ابی وقاص میدان بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ۔ نبی اپنے گھوڑے پر ہے، سعد آگے آگے تیر چلا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے سعد تو میرے آگے کیوں ہے؟ تجھے تو پیچھے رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سعد آگے سے تیر چلاتے وقت کبھی دائیں جا رہے تھے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ معرکہ بدر میں عشق نے جواب دے دیا کہ سعد اس لیے دائیں بائیں جا رہے تھے کہ سعد کو یہ احساس تھا کہ کہیں کوئی ناہنجار مصطفیٰ جان رحمت کا دشمن کہیں کوئی تیر نبی کے پر نہ چلا دے، کہیں ان کے ہاتھ پہ نہ لگ جائے، اس لیے سعد داہنے طرف چلے جاتے تھے، کہیں بائیں ہاتھ پہ نہ لگ جائے اس لیے بائیں طرف چلے جاتے تھے، کہیں سینے پہ نہ لگ جائے سعد سامنے آ جاتے تھے۔ یہ ادا مصطفیٰ کو پسند آ گئی۔ کہا اے سعد، تاریخی جملہ ہے، کہا اے سعد فدا کا ابی و امی یا سعد، ارے مسلمانوں اگر تیرا پیر تم سے کہہ دے کہ میرے ماں باپ، اے مرید میرے ماں باپ تم پہ قربان، تو تمہیں ہفتوں خوشی سے نیند نہیں آئے گی، مگر اے سعد تیرے مقدر کو لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سعد کے جوش ایمانی میں حرارت پیدا ہو گئی، تیر کی برسات ہو گئی۔ یہ وہ تاریخ کا پہلا مجاہد جو مصطفیٰ کی ڈھال بن کر چلا رہا تھا، مگر انہی کا بیٹا ابن سعد جو رائے کی حکومت کو پانے کے لیے مصطفیٰ کے بیٹوں پر پہلا تیر چلا رہا ہے۔ تاریخ نے کیسا پیدرا بدلا، ہم سمجھ گئے بیٹے کو دیکھ کر باپ پر قیاس کرنا جہالت ہے۔